الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ چند دنوں سے آپ کے سامنے روزوں کے مسائل بیان کر رہا ہوں۔ کل کے دن روزے کا کفارہ کیسے ادا کرنا ہے، کیا ادا کرنا ہے، اس سلسلے میں چند باتیں عرض کیا تھا۔ آج بھی روزے کا کفارہ کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حنفیہ کے نزدیک صرف دو باتیں ایسی ہیں جن سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی ایسی چیز کھانا یا کوئی ایسی چیز پینا جس کی طبیعت راغب ہو، جس کی طرف طبیعت راغب ہو اور پیٹ کی طلب پوری کی جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اللہ کا بندہ روزے کی حالت میں پتا کھائے تو ظاہر سی بات ہے کہ پتے کی طرف طبیعت راغب بھی نہیں ہوتی اور پتے کے ذریعے سے پیٹ کی طلب پوری بھی نہیں کی جاتی۔ یہ الگ چیز ہے اگر کوئی روزے دار روزے کی حالت میں پتا کھا لے، روزہ تو ضرور ٹوٹ جائے گا، صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ تو کفارہ واجب ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ روزے دار جان بوجھ کر کوئی ایسی چیز کھانا یا کوئی ایسی چیز پینا جس کی طرف طبیعت راغب ہو اور اس کے ذریعے سے پیٹ کی طلب پوری کی جائے، تو یہ پہلی شرط ہے کفارہ واجب ہونے کے لیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنی نفسانی خواہش پوری کی جائے، یعنی روزے کی حالت میں جان بوجھ کر زوجین کا آپس میں ملنا۔ تو یہ دو باتیں ایسی ہیں جن سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ کفارہ واجب ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ کفارہ واجب ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ نمبر 1، رمضان میں روزہ رکھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے جان بوجھ کر توڑ دینا۔ رمضان میں روزہ رکھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے جان بوجھ کر روزہ توڑ دینا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اللہ کا بندہ یا بندی رمضان کے بعد شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ کسی بھی مہینے میں کوئی بھی روزہ رکھے، نفل روزہ، سنت روزہ یا منت کا روزہ، یا یہاں تک کہ رمضان کا روزہ اس کی قضا کر رہا ہے، تو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کسی بھی قسم کا روزہ رکھ کر اگر کوئی جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے تو صرف قضا واجب ہے، وہ روزہ توڑنے کی وجہ سے کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ تو کفارہ واجب ہونے کے لیے رمضان میں روزہ رکھ کر رمضان کا روزہ توڑ دیتا ہے جان بوجھ کر، تب کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کفارہ واجب ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ رمضان میں روزہ رکھ کر قصداً جان بوجھ کر توڑ دیا جائے۔
اگر کوئی بھول کر کوئی چیز کھا لیا یا پی لیا، اس کے بعد وہ یوں خیال کرے اب تو میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، پھر کھانے لگے، تو صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ تو کفارہ واجب ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ رمضان میں روزہ رکھ کر جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا جائے۔ اگر کوئی رمضان میں روزہ رکھے، بیمار ہو گیا یا اچانک سفر میں جانا ضروری ہو گیا، ابھی اللہ کا بندہ سفر میں نکل پڑا، اب سفر کی وجہ سے یہ روزہ توڑ رہا ہے، تو صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ تو اس کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں۔ اگر سمجھنے میں کچھ کمی پیشی ہو گئی تو آپ علماء سے رابطہ کریں اور ان سے معلوم کر لیں۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ کا بندہ رمضان میں روزہ تو رکھا مگر روزہ کی نیت نہیں کی، یوں ہی روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کی نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ روزہ رکھ کر روزہ رکھنے کی نیت نہیں کیا، اب وہ اپنا روزہ توڑ رہا ہے جان بوجھ کر، تو اس کے لیے کفارہ نہیں ہے۔ تو کفارہ واجب ہونے کے لیے روزے دار کا اس دن کے روزے کی نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ رمضان میں روزہ رکھا اور نیت بھی کر لیا، اس کے بعد وہ روزہ توڑتا ہے جان بوجھ کر، تب قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ روزے کی حالت میں اپنا تھوک کوئی نگل رہا ہے، اپنی رال کوئی نگل رہا ہے، بلغم نگل رہا ہے، تب تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی منہ میں جمع کر کے تھوک جمع کر کے نگل رہا ہے تو مکروہ ہے، اور علماء نے لکھا ہے اندیشہ ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ بھی جائے۔ تو بہرحال اپنا تھوک نگلنا، بلغم نگلنا یا رال نگلنا، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنا تھوک، اپنا بلغم ہاتھ میں لیا، پھر وہ نگل گیا، کوئی آدمی ایسا تو نہیں کرے گا، اگر کوئی کر دیا تو کیا مسئلہ ہے؟ تو اپنا تھوک یا اپنا بلغم ہاتھ میں لیا، پھر وہ منہ میں لے کر نگل گیا، تب اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، مگر صرف قضا کرنا ضروری ہے، اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ رمضان کے بعد صرف ایک روزے کی قضا کر لے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ روزے کی حالت میں دوسرے کا تھوک لے کر نگل گیا، جیسے کوئی ولی، کوئی بزرگ ان کا تھوک لیا اور تبرکن سمجھ کر نگل گیا، یا کوئی اپنی محبوبہ کا تھوک یا اپنی اہلیہ کا تھوک نگل گیا جان بوجھ کر، تب تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس روزے کی قضا کرنا بھی ضروری ہے اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں، اگر کوئی اپنا تھوک نگلتا ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر کسی دوسرے کا تھوک لے کر نگلتا ہے تب تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس روزے کی قضا کرنا بھی ضروری ہے اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ کا بندہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر
حقہ پیا، بیڑی سگریٹ کا استعمال کیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا کرنا ضروری ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اللہ کا بندہ حقہ پیتے ہوئے یا سگریٹ بیڑی کا استعمال کرتے ہوئے یہ خیال کرے کہ اس سے مجھے نفع ملے گا، اس سے مجھے قوت ملے گی، اگر یہ چیزیں نفع سمجھ کر اور قوت حاصل کرنے کی نیت سے اگر کوئی حقہ بیڑی سگریٹ استعمال کرتا ہے تب تو وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس روزے کی قضا کرنا بھی واجب ہے اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند مسائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کو اچھی طرح سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو علماء سے ضرور رابطہ کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں یہ صرف چند مسائل اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اگر زیادہ مسائل بیان کریں گے تو زیادہ وقت لگے گا، تو لوگوں کا مزاج بھی ہے کہ اگر 10 منٹ کا ویڈیو ہے یا 11-12 منٹ کے اندر ویڈیو ہے تو اس کو ضرور دیکھتے ہیں۔ اگر ویڈیو کا وقت زیادہ ہو جاتا ہے، لمبا ویڈیو ہو جاتا ہے تو لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں۔ اس لیے میں صرف چند مسائل بیان کر رہا ہوں، آپ ضرور سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں اور آگے شیئر فرمائیں، اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید مسائل کل کے دن آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور اللہ ہمارے روزوں کی حفاظت بھی فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔